بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز جمعہ کے بارے میں۔ جمعہ کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ جمعہ والے دن نماز ظہر نہیں پڑھنی ہوتی، نماز ظہر کی جگہ ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہوتی ہے، جس کی کل 14 رکعتیں ہیں۔ پہلے 4 سنتیں، پھر 2 فرض امام صاحب کے ساتھ، پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور پھر اس کے بعد 2 نفل۔ اس میں ہم سب سے پہلے ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں۔ نماز جمعہ عورتوں پر فرض نہیں، وہ اس کی جگہ نماز ظہر پڑھیں گی۔ دوسرے نمبر کا مسئلہ یہ ہے، نماز جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، بلا جماعت ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو امام کے ساتھ نماز جمعہ نہ ملے تو اس کی جگہ نماز ظہر پڑھے۔ نماز جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اگر ہم جماعت میں نہیں شریک ہو سکے، ہم جماعت سے ہمیں دیر ہو چکی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظہر کی نماز ادا کریں، پھر ہمارا نماز جمعہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حدیث میں پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بلا عذر نماز جمعہ چھوڑ دی، وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا جس کا لکھا ہوا نہ مٹے گا اور نہ ہی بدلے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اگر نماز جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، وہ ایک ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا، اس کتاب سے نہ ہی مٹے گا اور نہ ہی اس کے بعد تبدیل ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو پڑھے تو بہت ثواب پاوے اور نہ پڑھے تو گناہ نہ ہوگا، مگر ثواب سے محروم ہوگا۔ غیر مؤکدہ سنتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ رکعتوں کے بیان میں جن سنتوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں عصر کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی ان کی بہت تاکید آئی ہے، ان کو ضرور پڑھو۔ ہاں، مرض کی بہت زیادہ تکلیف ہو، یا سفر میں بہت جلدی ہو، یا ریل بس ہوائی جہاز چھوٹنے والا ہو تو مؤکدہ سنت چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، فرض اور وتر کبھی کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز وتر واجب ہے، جس کا مرتبہ فرضوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نماز کی نیت کی۔ کوئی نماز نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے۔ کوئی بھی نماز ہماری بغیر نیت کے کبھی بھی اور کسی صورت میں قبول نہیں ہوتی۔ جو نماز بھی ہم نے اگر ادا کرنی ہو تو اس کے لیے نیت کرنا فرض ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ جو نیت نماز سے پہلے کی جاتی ہے، یہ دل کے ارادے کا نام ہے، لہٰذا یہ جو نماز کی نیت ہوتی ہے اسے زبان کے بجائے دل سے کی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ مثلاً دل میں ارادہ کرے کہ فلاں وقت کی نماز 4 رکعت فرض یا 4 رکعت سنت ادا کرتا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کا مقتدی ہونے کی بھی نیت کرے۔ اگر ہم امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم نے نیت میں یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ہم مقتدی ہیں اپنے امام صاحب کے۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کا مقتدی ہونے کی بھی نیت کرے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کرے تو یہ بھی درست ہے، اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں نیت کر لیں۔ ہم بطور نمونہ 2 نیتیں لکھتے ہیں، باقی نمازوں کی نیت اسی طرح ہے۔ یہ جو نیت ہوتی ہے یہ عربی زبان کے اندر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس طرح عربی میں یہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، ہم اپنی مادری زبان میں کریں۔ بے شک ہماری مادری زبان ہندکو ہو، پشتو ہو، گوجری ہو، اردو ہو، فارسی ہو، بلوچی، جو بھی زبان ہو ہمیں اسی زبان میں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم ایک نمونہ آپ کے سامنے ظہر کی سنتوں کا پیش کرتے ہیں، کس طرح ہم ظہر کی سنتوں کی نیت کریں گے۔ ظہر کی 4 سنتوں کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت ظہر کا، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم نیت کرتے ہیں ظہر کے 4 فرضوں کی۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے،
پیچھے امام صاحب کے اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر۔ اگر تنہا یعنی بلا جماعت نماز پڑھتا ہو تو امام کے پیچھے ہونے کی بھی نیت نہ کرے۔